میں جملے پیش کر رہا ہوں، تھوڑی سی توجہ کر لیں. اگر سارے مجمع کی توجہ تو ایک جملہ پیش کروں گا. عزیزان گرامی، جناب سید الشہداء شب عاشور جملہ فرما رہے ہیں، میں نے اپنی بیعت تمہاری گردنوں سے اٹھا لی. اپنے اصحاب سے کہتے ہیں اخذت احل، یعنی میں نے آپ کو حلال کر دیا، آپ جانا چاہیں چلے جائیں. میں قیامت کے دن اللہ سے، رسول اپنے جد رسول خدا، کسی سے، اپنے بابا سے شکایت نہیں کروں گا کہ یہ شب عاشور مجھے چھوڑ کے چلے گئے تھے. میں پھر بھی شفاعت کروں گا. جو یہاں تک آ گیا، جس نے یہاں تک ساتھ دیا، وہ چلا جائے، میں وعدہ کرتا ہوں پھر بھی شفاعت کروں گا. پھر مولا نے دیکھا کہ کوئی نہیں جا رہا، تو آپ نے کیا کہا، کیا فرمایا؟ عباس چراغ گل کر دیں، یعنی جن پہ یقین ہے نا سب چلے جائیں، یہ نہیں جائیں گے. اب اسی لیے اللہ نے جناب عباس کا پرچم ہر جگہ بلند کیا. کہ حضرت عباس علیہ السلام نے کیا کیا؟ فوراً چراغ گل کر دیا. تو مولا نے دیکھا اب چراغ گل ہے، اندھیرا ہو گیا، پھر بھی کوئی نہیں جا رہا. پھر آپ نے آواز دی. زہیر قین جو ابھی شیعہ ہوئے تھے، 3-4 دن پہلے حضرت زہیر قین شیعہ ہوئے تھے. اس سے پہلے شیعہ نہیں تھے، وہ عثمانی تھے. پچھلی جنگوں میں مولا علی کے ساتھ نہیں تھے. بہت بڑے قبیلے کے سردار تھے کوفے کے. ان کی زوجہ نے ان سے پوچھا تھا کیا بات ہے، آپ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں. کہ جب سے حسین ابن علی کو دیکھا میرا دل حسین کے ساتھ ہے. کہ ایک دفعہ جا کے مل لیجئے، اگر اتنا ہی دل آپ کا ان کے ساتھ ہے ایک دفعہ مل لیجئے. تو جیسے ہی چلے نا تو مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس مہمان آ رہا ہے. نہیں، حسین کتنے کریم ہیں. یہ نہیں کہتے تو اب تک نہیں مانتا تھا، تو نے میرے بابا کا ساتھ نہیں، تانا نہیں دیا. مولا حسین کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے، اہل بیت کی، مولا امیر کی، مولا حسن کی، مولا حسین کی، اہل بیت علیہ السلام کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے کبھی کسی کو جتلایا نہیں. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں کہ نہیں. Never in their life they ever were sarcastic to a person. You never supported us before. You've come now, most welcome. With the hands open, arms open. بازو پھیلا کے ہمیشہ سب کا استقبال کرتے تھے. آج آ گئے ہو کوئی بات نہیں، کبھی بھی دیر نہیں. میں نے بھی کیا جملہ پڑھا تھا، علم پہ ہاتھ کھلا ہے. 1400 سال بعد آج بھی اگر کوئی آئے گا تو عباس کہیں گے ویلکم. آج بھی ویلکم ہے. رضوان گرامی کیا کیا مولا حسین علیہ السلام نے کہا آئیے. جناب زہیر قین بہت رئیس سمجھتے ہیں، نواب سمجھتے ہیں. he was a prestigious man, he was a very wealthy person. بہت زیادہ نواب، بہت پیسے والے آدمی تھے. اب وہ آئے، جب انہوں نے امام حسین کو دیکھے، وہ مولا علی سے ملے نہیں تھے، مولا حسن سے ملے. جب انہوں نے مولا حسین کو دیکھا تو ایک مرتبہ دونوں گھٹنے زمین پہ رکھے مولا کے سامنے سر جھکا کے بیٹھ گئے. دیکھتے تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے. میں حسین کی آنکھوں میں کیسے دیکھوں، پتہ نہیں لوگ، میں حسین کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتا. مولا مسکرا رہے. میں ایک جملہ پڑھ رہا تھا ساؤتھ لنڈن میں، خواجہ جماعت میں جمعہ پڑھاتا ہوں، حیدری اسلامک سینٹر میں. تو ایک نوجوان نے مجھ سے آ کے، ہمارے خواجہ جماعت سے ایک بچے نے آ کے سوال کیا. نوجوان نے کہا مولانا you read this sentence that Imam Hussain Islam said to Zuhair Qain. Can you tell me the full wording of all the things he said? میں نے کہا یہی امام حسین علیہ السلام نے فرمایا. زہیر قین یعنی مولا کے جو جملے تھے کہ آپ جب ملے تو مولا نے کہا کہ میں دعوت دیتا ہوں میرے ساتھ آ جائیں. حضرت زہیر قین جانتے تھے کہ ادھر لشکر بہت بڑا آ رہا ہے، کوفے میں تیاریاں ہو رہی ہیں حسین ابن علی کو مارنے کی. تو دیکھا، پھر واپس گئے. اور ان کی زوجہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا آ تو گیا ہوں حسین کے خیمے سے، دل وہیں رہ گیا. میرا دل، my heart is with حسین ابن علی. میں آ گیا لیکن دل وہیں رہ گیا. تو کہا کیوں، ایسا کیا دیکھا حسین میں؟ کہا بیان نہیں کر سکتا. تو اس نوجوان نے مجھ سے پوچھا کہ وہ can you give me the full sermon؟ میں نے کہا نہیں، کوئی لمبا چوڑا خطبہ نہیں ہے مولا کا، there's only one sentence، بس یہی ہے. تو کہا اتنا اثر جناب زہیر قین پہ اس جملے کا کیوں ہوا؟ میں نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ اس ایک جملے کا اثر جملہ نہیں تھا، حسین ابن علی کی شخصیت تھی. I'm not sure if I could. You see, it is not just the words. آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے، آپ نہج البلاغہ ہم سے سن رہے ہوتے ہیں، اگر مولا علی سے خطبہ سنیں. اب میری بات پہنچی ہے جانے گرام میں؟ اگر یہی قرآن آپ سرور کائنات سے سنیں، یہاں تک الفاظ ہیں کہ ابو سفیان، وہ عتبہ، وہ
ابو جہل وہ تک کہتے تھے محمد قرآن عجیب پڑھتا ہے. سب جگہ برائیاں کرتے پھرے، مجنون ہے، جادوگر ہے، باتیں نہ سننا. چھپ چھپ کے قرآن سنتے تھے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. چھپ چھپ کے رسول خدا جب رات کو ورتل القرآن ترتیلا، اے میرے حبیب آپ رات میں ترتیل کیا کیجیے. اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے. جب پیغمبر علیہ السلام ترتیل کرتے تھے نا تو کہتے تھے کہ جناب داؤد کے لیے نا کہ دن میں جیسے ہی آپ تلاوت شروع کرتے تھے زبور کی، چڑیاں پرندے کبوتر اتر کے جناب داؤد کے سامنے زمین پہ اتر آتے تھے. داؤد کی زبان میں اثر رہتا تھا. اور اگر فخر داؤد رسول اسلام قرآن کی تلاوت کریں، ساری دنیا میں کافر مشرک یعنی